بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم۔ انسانی صحبت کا صحافت پر اثرات۔ انسانی کمپنی کا، انسانی ماحول کا، انسان جس چیز کے ساتھ ماحول اختیار کرتا ہے، صحبت اختیار کرتا ہے، تو صحبت کے اثرات انسانی روح اور انسانی بیان پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی عہد الستو کی کمپنی، اسی صحبت کے اثرات ہے کہ کائنات کے پہلے انسان، دنیا کے پہلے انسان، تمام انسانوں کے باپ، قیامت تک آنے والے جو موجودہ سطرف انسان ہے، جو دنیا بنی پہلے انسان آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کی صحبت کے اثرات جو اللہ کے ساتھ ہو گئی، جو اللہ پاک اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، روح حی کہہ کر اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ صحبت اللہ کی صفات کو انسان کے اندر منتقل کر چکا ہے۔ تمام انسانوں میں خدائی جزوی عطائی صفات موجود تھے، جس کا دلیل یہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے الہامی علوم کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو صحبت کے اثرات جو ہے وہ صحافت پر منتقل ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے انٹرنیشنل صحافیوں سے گزارش ہے کہ صحبت کے انسان پر اثرات اور بیان پر بڑے اثرات ہو جاتے ہیں۔ اب انسان کے اندر پوٹینشل خدائی صفات تمام انسانوں میں ہے، کیونکہ انسان کے اندر جو فطرت ہے، جو دل دماغ کے گہرائی میں جو فطرت ہیں، اسے اللہ پاک نے قرآن کی صورت میں، قرآن کی شکل میں اسے نکال کے انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ یہ جو قرآن ہے یہ علوم نبوت ہے، یہ تمام الہامی کتابوں کا منبع ہے، اور جمع علم بھی قرآن پاک ہے۔ اس کو بھیجنے کا وجہ یہ اور ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ انسان کے اندر چھپی خوابیدہ صلاحیتیں موجود ہے، انسان کے اندر بہت گہرے اور ایک چنگاری کی شکل میں موجود ہے۔ اگر قرآن کی صحبت کو اس چنگاری کے قریب منتقل کیا جائے تو انسان چلتا پھرتا اور انقلابی قرآن بن جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ سے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو چلتے پھرتے قرآن تھے کہا۔ اقبال نے بھی کہا وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر۔ کیوں وہ معزز تھے؟ سے مراد یہ تھے حکمران وہ تھے، غلام نہیں تھے، جس کی وجہ پیچھے کیا بتا رہے ہیں کہ صاحب قرآن تھے، قرآن کو نقوش سے نفوس میں منتقل کیا تھا۔ تو تمام انسانوں میں اندر، تمام سطرف انسانوں کے اندر اور فطرت موجود ہے، خدائی صفات موجود ہے۔ اگر انسان خود اپنے اندر دیکھنے کی تجربہ کرنا چاہتا ہے تو دیکھے کہ اگر انسان انتہائی کنجوس بھی ہے اور انتہائی ظالم بھی ہے تو اس کو سخاوت کرتے ہوئے اچھا لگے گا۔
اچھا کیوں لگتا ہے؟ وہ اندر جو چنگاری اس کو اچھا لگتا ہے۔ اگر ظالم ہے انصاف کرنے والے کو دیکھے تو اس کے اندر سے وہ اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ اصل جو انسان ہے، خوابیدہ اور پوٹینشل میں بہت گہرے چھپے ہوئے انسان ہیں، اصل اسی انسان کو باہر نکالنا، یہ جو سلسلہ الہامی علوم کا جو ہے، یہ اصل انسان جو خوابیدہ چھپا ہوا انسان ہے اسے باہر نکالنے کے لیے ہے۔ اب صحبت کے اثرات جو الستو کے عہد سے ہمیں ملے ہیں، جو آدم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ جو صحبت اختیار کیا اس سے ہمیں ملے ہیں، موروثی اندر موجود ہے، انہیں باہر نکالنے کے لیے ایک کمپنی اور صحبت کی ضرورت ہے، قرآن کی صحبت کی ضرورت ہے۔ صحبت سالے ترا سالے کنت، یہ مولانا روم کی شعر بھی ہے۔ تو تجربے سے بھی، اور ایک پرسحر بات یہ بھی ہے جو ہمارے تجربے سے گزرا ہے کہ میاں بیوی کی کمپنی اور صحبت، ارتکاز توجہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی رکھے تو ان دونوں میں 99% اور وہ جو عادات اور خسائل منتقل ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی میرے اپنے نظر سے گزرا ہے کہ 8 سال کے بعد وہ دونوں ہم شکل بھی ہو جاتے ہیں، کافی حد تک 80% تک ہم شکل بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسرے کتابوں میں، وہ حدیث کی کتابوں میں مطالعے سے گزرے ہیں، ان کا مفہوم یہ ہے کہ حتیٰ کہ حیوانوں کی صحبت کا اثر بھی انسان کی زندگی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ جو بکریوں کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہے، ارتکاز توجہ کے صحبت اختیار کرے تو اس کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، اور جو سواری کے ساتھ، گھوڑے کے ساتھ کھڑے زیادہ صحبت ارتکاز توجہ رکھے تو اس کے اندر متکبرانہ صفات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اونٹ کے ساتھ وہ حاسد کے کچھ اثرات منتقل ہوتے ہیں، کہا نبی پاک نے۔ حتیٰ کہ حیوانوں کی بھی صحبت کے اثرات ہوتے تو انسانوں کی صحبت کے اثرات نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنا موازنہ کریں کہ ہماری صحبت، ہماری کمپنی کہاں ہے، تو یہ صحابت کا مقدس جو پیشہ ہے، یہ صحبت کی وجہ سے انسان کو منتقل ہوا ہے۔ تمام صحافی آدم علیہ السلام کو، اپنے باپ کو دیکھے کہ اس کی عزت کی ریزن، علت اور سبب کیا بنایا؟ اللہ نے صحافت بنایا۔ صحافت کا مین معنی اور مطلب یہ ہے کہ پتہ علم میں کوئی چیز نہ ہو ان کو وہ علم دینا، مطلب وہ خبر دینا، بے خبر کو باخبر کرنا۔ جیسے آدم علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو جو بے خبر تھے چیزوں کے تاثیر سے، چیزوں کے اثرات سے باخبر کر دیا۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو جھکنے کی حکم دیا، جھکنے کی حکم دیا۔ یہاں پر لفظ جمیعاً لایا، تمام فرشتے، تمام مقرب فرشتے، تمام وہاں جو صحبت میں تھے۔ ایک روایت میں، ایک تفسیر میں تو کہتے ہیں کہ کائنات کے ہر چیز انسان کے سامنے جھکا، اس کی دلیل یہ دیتے ہیں اتنا بڑا بیل ہے، وہ دیکھو باندھ کے ہم کیا کیا مطلب اس سے کام لیتے ہیں، اتنی بڑی مطلب اونٹ ہے، اس سے کتنے کتنے کام لیتے ہیں، گدھوں سے، گھوڑوں سے، حتیٰ کہ زمین بھی ہمارے لیے ایک بیج دیتے، ہزاروں سینکڑوں بیج ہمیں دیتا ہے۔ تو ہر چیز ہمارے مطلب انڈر آ گیا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ صحافت سبب بنی ہے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے صحافت کیا فرشتوں کو، جس چیز سے وہ بے خبر تھے اس کو باخبر کر دیا۔ پھر معلم کی حیثیت اس کی بنی، اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اس کے سامنے جھکو۔ تو یہ صحابت کا پیشہ، یہ انسان کے اندر جو علمہ البیان، بیان اور سپیکنگ پاور اور لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے ہمیں اعلیٰ کمپنی، اعلیٰ صحبت کی ضرورت ہے۔ تو سب سے اعلیٰ صحبت اور جمیع العلم اور علوم نبوت کا مجموعہ اور لب لباب کلام پاک ہے، قرآن پاک ہے، جس سے ارتکاز توجہ کے ساتھ صحبت اختیار کیا جائے تو انسان کے اندر رحمانیت، رحیمیت اور عدالت کے صفات منتقل ہوں گے۔ جب یہ صفات انسان کے اندر منتقل ہوں گے تو انسان چلتا پھرتا نظام بن جائے گا، قرآن بن جائے گا، اور انقلاب آئے بغیر نہیں رہتا، کیونکہ قرآن پاک کی اللہ نے خود حفاظت لیا ہے۔
وہ صرف نقوش کی قرآن کی نہیں لیا، نفوس میں منتقل ہونے کے بعد وہ انسان امر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی عمر طبیعی کھا کر ختم کر کے چلا بھی جائے تو قیامت تک وہ امر ہو جاتا ہے، اور قیامت کے بعد بھی امر ہو جاتا ہے، یعنی کہ زندہ ہی زندہ ہو جاتا ہے، اور اس کو ایسے علاقے میں داخل کر دیا جاتا ہے جہاں پر تو علی رضی اللہ عنہ نے یہاں تک بھی کہا کہ اس کی یہ جو شکل جو ہے جو جنس بھی منتقل کر سکتا ہے، ایسے ایک لیبارٹری ہوگی جنت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، اس طرح کا آیات ہے۔ تو اس آیات سے یہ ہے کہ اس کی جو کچھ بھی خواہش ہوگی پوری ہو جائے گی، جو کچھ بھی یہ چاہے گا ہوگا موجود ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں اعلیٰ صحبت میں ارتکاز توجہ کے ساتھ رہنے کی سبیل فرمائے۔ السلام علیکم۔